TRT ورلڈ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کل عدم BLA کی دہشت گردی اب صرف پاکستان نہیں بلکہ عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی شاہراہیں، ریلوے اور تجارتی راہداریاں حملوں کے باعث غیر محفوظ زون میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور ساتھ آپ کو بتائیں کہ تجزیے میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں کا مقصد معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانا اور ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیتے ہیں صدیق ساجد سے۔ جی صدیق، بتائیے گا اس رپورٹ کے حوالے سے۔ جی نمرہ، یہ عالمی جریدہ ہے TRT ورلڈ، اس نے ایک رپورٹ جو ہے وہ کالعدم BLA کے حوالے سے جو ہے وہ جاری کی ہے۔ یہ جس میں یہ بات بتائی گئی، یہ دہشت گرد گروہ سپلائی گاڑیوں، ٹرینوں، مواصلاتی نظام کو نشانہ بنا کر تجارتی راہداریوں اور روزگار میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ امریکہ نے اگست 2025 جبکہ آسٹریلیا اور برطانیہ نے 2026 میں BLA کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، اور فطرہ ہندوستان کی کارروائیاں اس لیے بھی خطرہ ہو سکتی ہیں کہ گوادر بندرگاہ خطے کے ممالک کو بحیرہ عرب تک تجارتی راستہ فراہم کرتی ہے، اور یہ دہشت گردی کے ذریعے بلوچستان میں بدامنی پھیلانے اور ترقی کا سبوتاژ کرنے کے پیچھے ناپاک جو بھارتی کردار ہے، ان کے BLA کے پیچھے وہ بھی ایک واضح ہو چکا ہے، جبکہ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور چین کے لیے اہم تجارتی راستہ بلوچستان میں بیرونی حما پر دہشت گردی جو ہے وہاں پر کی جا رہی ہے، اور فطرہ ہندوستان اپنے سرپرست بھارت کی حما پر دہشت گردی کے ذریعے بلوچستان میں ترقی کا جو عمل ہے اس کو روکنا چاہتی ہے۔ جی یہ تو وہی پوائنٹ آ گیا نا کہ پاکستان کب سے بارہا اس بات پہ کر چکا ہے، لیکن اب جا کے عالمی سطح پر بھی اس بات کو مانا جا رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کے اس وقت جو پوائنٹ ہے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ جی بالکل، یہ تو ہے، لیکن اصل ایشو ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ معاملہ موجود ہے۔ پاکستان نے اس کو وہاں پہ ایجنڈے پہ رکھوانے کی بڑی کوشش کی ہے، حالانکہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امریکہ اور آسٹریلیا اور دیگر برطانیہ اس کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، لیکن جب تک وہ اقوام متحدہ کی جو مہر ہے یا منظوری ہے سلامتی کونسل کی اس پر نہیں لگتی، اس وقت تک ان کی جو مالی مدد ہے، ان کے جو اثاثے ہیں وہ مجمد نہیں ہوگے، مالی مدد نہیں رکے گی، تو وہ تو بہت آپ کے ضروری ہے۔ خیال سے کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس مہر کے؟ جی یہ ایک لابی ہے، بھارتی لابی، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کے پیچھے تو وہی ہے، تو بھارتی جو لابی ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ سلامتی کونسل میں جو ہے ان کا کیس جو ہے وہ آگے نہ جا سکے، لیکن پاکستان کی ابھی بھی جو ہمارے مستقل مندوب ہے عاصم افتخار، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر معاملہ ہے، اور جس طرح امریکہ، برطانیہ، چین اور دیگر ممالک نے اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، اسی طرح اقوام متحدہ بھی اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے، اس کے اوپر تمام پابندیاں عائد کی جائیں۔ وہی بات ہے، ان کے ساتھ ساتھ انڈیا اور اسرائیل کا بھی ایک جو دہشت گردانہ فیس ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، وہ بے نقاب ہو چکا ہے کہ وہی خطے میں اس وقت امن نہیں چاہتے۔ جی بالکل، اور اس کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا اہم، یہ ایسی دہشت گرد تنظیموں کے لیے جو کہ بھارت ان کے پیچھے ہے، اسرائیل کے پیچھے ہے، یہ اس کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور گوادر بندرگاہ چونکہ اس وقت حکومت کی پوری کوشش ہے کہ بحیرہ عرب تک تجارتی راستہ فراہم کیا جائے، اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آپریشن کرنے کی پوری کوشش جاری ہے، لیکن اس طرح سے جو تنظیمیں ہیں وہ کارروائیاں کرتی ہیں تاکہ یہ گوادر کی بندرگاہ جو ہے اس کا جو خاطر خواہ نتائج ہیں وہ پاکستان کو اس طرح نہ مل سکیں جس طرح ایک تجارتی بندرگاہ کو ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے انڈیا اور اسرائیل ان کی یہ پوری ان کی جو پیچھے جو ہے وہ پشت بنائی ان کو حاصل ہے۔ جی ٹھیک ہے، صدیق ساجد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے TRT رپورٹ کے حوالے سے، جس میں کل عدم BLA کی دہشت گردی اب صرف پاکستان نہیں بلکہ عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی سنگین خطرہ قرار دی گئی ہے۔ اور رپورٹ کے حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ بلوچستان کی شاہراہیں، ریلوے اور تجارتی راہداریاں حملوں کے باعث غیر محفوظ زون قرار دی جا رہی ہیں، اور تجزیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان حملوں کا مقصد معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانا اور ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گوادر بندرگاہ ہو یا CPEC ہو، اس جیسے منصوبے بھی خطرات کی زد میں ہیں، جس کے باعث سرمایہ کاری کے ماحول پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلوچستان میں امن و استحکام نہ صرف پاکستان بلکہ خطے اور عالمی تجارت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ جی ہاں، ماہرین کے مطابق بلوچستان میں امن و استحکام نہ صرف پاکستان بلکہ خطے اور عالمی تجارت کے لیے بھی انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہی بات ہے جہاں پر ہم دہشت گردانہ فیس کی بات کریں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک دفعہ سے پھر سے بے نقاب ہوا ہے، جہاں پاکستان بارہا اس بات پر پوائنٹ پر کھڑا رہا، سٹینڈ لیتا رہا کہ کس طرح سے دہشت گردی پاکستان میں کی جا رہی ہے۔ اب تو کہا جا رہا ہے کہ تجارتی اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی یہ سنگین خطرہ بن چکے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی شاہراہیں، ریلوے اور تجارتی راہداریاں حملوں کے باعث غیر محفوظ زون میں تبدیل ہو رہی ہیں۔
और माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और आलमी तिजारत के लिए भी इंतहाई अहम है। और रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की शाहराहें, रेलवे और तिजारती राहदारियाँ हमलों के बायस गैर महफूज जोन में तब्दील हो रही हैं। तजज़िये में यह भी कहा गया है कि इन हमलों का मकसद मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुँचाना और तरक्याती मनसूबों का सबताश करना है। यकीनन इसराइल और इंडिया इस वक्त नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो राहदारी है, पाकिस्तान की तिजारती राहदारी है, उसको मज़ीद वसअत मिले, उसको मज़ीद दुनिया जाने। इस वजह से BLA की पुश्त पनाही की जा रही है। और मज़ीद ये भी बताएं कि इन हमलों का मकसद मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुँचाना और तरक्याती मनसूबों को सबताश करना है। और रिपोर्ट के मुताबिक गवादर बंदरगाह और C-PAC जैसे मनसूबे भी खतरात की जद में हैं, जिसके बायस सरमायाकारी के माहौल पर मंफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और आलमी तिजारत के लिए भी इंतहाई अहम है। बिल्कुल, माहिरीन ने एक और भी पॉइंट यहाँ पर उठाया है कि बलूचिस्तान में जो अमन व इस्तेहकाम है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और आलमी तिजारत के लिए भी इंतहाई अहम है, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान की शाहराहें, रेलवे और तिजारती राहदारियाँ हमलों के बायस गैर महफूज जोन में तब्दील हो रही हैं। और तजज़िये में कहा गया कि इन हमलों का मकसद मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना है। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो TRT की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कलअदम BLA की दहशतगर्दी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तिजारती इलाकाई राबतों के लिए भी संगीन खतरा करार दिया गया है, मजीद आप क्या पॉइंट्स देंगे इन पे? लेकिन ये बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्ट है और उन्होंने बड़ी क्लियर लिखा है कि ये BLA जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से उसको ऑपरेट करवाया जा रहा है, रॉ की मदद इसको हासिल है और इससे जो हमारे रवाबत है, ख़ास तौर पर सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है BLA की, जिसकी वजह से तमाम रवाबत जो है वो कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है कि ये सेंट्रल एशिया से जो सामान रसद का है वो यहाँ से अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में के थ्रू गवादरपोर्ट नहीं जा सकता। और फिर उसको जाहिर है कि जब गवादरपोर्ट नहीं जाएगा तो फिर वो अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की मंडियों में जा सकेगा और इकनॉमी तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसी तरह चाइना जो 9 दिन में काशकर से 6 रूट के थ्रू गवादरपोर्ट पहुंचता है, उसके लिए प्रॉब्लम अगर बलूचिस्तान में ट्रबल है वो नहीं कर सकता। और ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में इकनॉमिक तरक्की ना हो। नंबर 2, बलोच अवाम के लिए जो जॉब्स हैं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें रहे। बिल्कुल जी, TRT की रिपोर्ट सामने आई है जिस पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी अपना कीमती तज़िया दे रहे थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।